انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، چاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ، صبر و سکون دے ان دلوں کو جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ کہیں نہ کہیں وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے لے آئے گا، بس کوشش کرو اور دعا جاری رکھو۔ موت کی گاڑی میں جب سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی ہوگی، قبرستان میں ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے بن مانگے دیتا ہے، یہ جان کر بھی میں خطا کار گناہ گار ہوں۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ دعائیں یوں ہی تو زباں پر نہیں آتی، اللہ نے تمہاری قبولیت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو پہلی اذیت کو ہی اپنی آخری حد مان لیتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ اس کا حق بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دینے والا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا، اس سے فرق نہیں پڑتا پھر کہ تم کس غرض سے کلام کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ سب دعائیں قبول ہوں گی جو تم اپنے رب سے رو رو کر مانتے ہو۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ سب سنتا ہے، اللہ التجا رد نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ جذبات مذاق نہیں ہوتے، انہیں ہر کسی سے نہیں جوڑتے، اصل محبت تو بس اللہ کی محبت ہے جو انسان کو سب تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے کہ اللہ پاک کیسے تمہارے معاملات سیدھے کرتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ تم کیوں ہارے بیٹھے ہو؟ کیا سنا نہیں تم نے؟ وہ خود کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور اس آزمائش کے بعد اللہ بدل دے گا تقدیر۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی۔
اور نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جس رب نے تمہارے دل میں بات ڈالی، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دی اور ساتھ ہی قبولیت کی امید دلائی، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ رب دعا قبول نہ کرے؟ یقین رکھو قبولیت کی خوشی ضرور ملے گی۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ روپیہ کبھی اخلاقیات نہیں سکھاتا، یہ صرف بھاگنا سکھاتا ہے، اور اس ریس میں شامل ہونے کے بعد انسان سارے اصول اور ضابطے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہارے دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جس درجے کی تکلیف ہے اسی درجے کا علاج ہوگا تو ہی سکون میسر آئے گا، اور اگر وقت پر خیال نہ کیا جائے تو پھر باتیں کیا دوائیں بھی اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، مسکراہٹ اور دعا، انہیں ہمیشہ تقسیم کرتے رہنا چاہیے۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسانوں کو عرش والے سے ملا دے، اور ایک دن یوں ہی اچانک کوئی معجزہ ہو جائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔